السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خواہشات کے غلام لوگ۔ انسان اس دنیا میں آزاد پیدا ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ کچھ لوگ اپنی ہی خواہشات کی زنجیروں میں ایسے جکڑ جاتے ہیں کہ انہیں اپنی غلامی کا احساس بھی نہیں رہتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے فیصلے ان کی خواہشات کر رہی ہوتی ہیں۔ آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے لیکن اس کے بدلے اللہ کی رضا چھین جائے تو کیا واقعی آپ کامیاب ہیں؟ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہیں۔ پہلے ایک موبائل چاہیے ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر پہلے ایک گاڑی کا خواب ہوتا ہے، پھر اس سے بڑی گاڑی کی چاہت، پہلے ایک گھر، پھر بڑا گھر، پھر شہرت، پھر دولت، پھر طاقت، اور یہ سلسلہ قبر تک ختم نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چند لمحوں کی خواہش کے لیے برسوں کی عبادت برباد کر دی۔ کسی نے حرام دولت کے لیے اپنا ایمان داؤ پر لگا دیا، کسی نے ناجائز محبت کے لیے اپنے والدین کا دل توڑ دیا، کسی نے شہرت کی خاطر سچائی قربان کر دی، اور کسی نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے آخرت کو بلا دیا۔ شیطان انسان کے پاس تلوار لے کر نہیں آتا، بلکہ ایک خوبصورت خواہش لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایک بار، اور یہی ایک بار بعض اوقات پوری زندگی کی تباہی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر لذت چند لمحوں کی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت طویل ہو سکتے ہیں۔ گناہ کا مزہ چند منٹ کا ہوتا ہے، مگر اس کی شرمندگی اور اس کا بوجھ دل پر برسوں رہ سکتا ہے۔ اصل طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو ہرا دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ جب دل کسی گناہ کی طرف کھینچے اور انسان صرف اللہ کی رضا کی خاطر خود کو روک لے تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ سوچئے، اگر آج موت کا فرشتہ دروازے پر آ جائے تو کیا ہماری خواہشات ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کیا ہماری گاڑیاں، دولت، شہرت، عہدے یا دنیاوی کامیابیاں ہمیں بچا سکے گی؟ نہیں، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ آج بھی وقت ہے، اگر خواہشات نے آپ کو نماز سے دور کر دیا ہے تو واپس آ جائیں۔ اگر حرام کمائی نے دل کو سخت کر دیا ہے تو توبہ کر لیجئے۔ اگر دنیا کی محبت نے اللہ کی محبت کو کمزور کر دیا ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور سچی توبہ کرنے والے کو وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یاد رکھے، خواہشات کا غلام کبھی سکون نہیں پاتا، کیونکہ ایک خواہش پوری ہوتے ہی دوسری اسے بے چین کر دیتی ہے۔ مگر جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ حالات جیسے بھی ہوں دل کا سکون پا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس دن انسان کی آنکھ بند ہوگی اس دن اس کی تمام خواہشات بھی اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ جس دولت کو جمع کرنے کے لیے اس نے حلال و حرام کی تمیز بلا دی، وہ دوسروں کی ملکیت بن جائے گی۔ جس شہرت کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، وہ چند دن بعد لوگوں کی یادوں سے بھی مٹ جائے گی۔ اور جن عیش و عشرت کی خاطر اس نے اپنی آخرت کو بلا دیا، وہ سب قبر کے دروازے پر آ کر اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ قبر میں نہ بینک بیلنس کام آئے گا، نہ بڑی گاڑی، نہ عالی شان گھر، نہ مہنگے کپڑے، نہ سوشل میڈیا کے لاکھوں فالوورز، نہ دنیا کی تعریفیں۔ وہاں صرف ایک سوال ہوگا، تم اپنے رب کے ساتھ کیسے تھے؟ افسوس، آج انسان پوری دنیا کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر اپنے رب کو خوش کرنے کی فکر کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضی سے نہیں ڈرتے۔ ہم دنیا کے نقصان پر راتوں کو جاگتے ہیں، مگر نماز چھوٹ جائے تو دل نہیں کانپتا۔ ہم کاروبار کے نقصان پر پریشان ہوتے ہیں، مگر گناہوں کے نقصان پر آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرتا۔ ذرا سوچیں، اگر آج اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا پردہ لوگوں کے سامنے کھول دیں تو کیا ہم سر اٹھا کر چل سکیں گے؟ ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے نفس کی اصلاح بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا کو بدلنے نکلتے ہیں، مگر اپنے دل کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھو، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ انسان سے ایک بڑا گناہ کروا دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ انسان کو توبہ سے دور کر دیں۔
اسے یہ یقین دلا دے کہ ابھی بہت وقت ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، بعد میں بدل جائیں گے۔ مگر کتنے لوگ ایسے تھے جو آج کی طرح کل کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن اگلی صبح دیکھنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے۔ اگر آج تمہارے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو اسے نظر انداز مت کرو، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہی لمحہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو، یہی آنسو تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے، یہی توبہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھا دے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لو کہ خواہشات کے نہیں، اللہ کے بندے بن کر جینا ہے۔ دنیا ضرور کماؤ مگر دنیا کو اپنے دل میں مت بساؤ، مال ضرور رکھو مگر مال کو اپنا مالک مت بننے دو، عزت ضرور حاصل کرو مگر اللہ کی ناراضی کی قیمت پر نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے، دنیا کی ہر خواہش اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جس دل میں خواہشات حکومت کرنے لگے وہ کبھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالیے۔ ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے دنیا کی فکر شروع ہو جاتی ہے، رزق کی فکر، کاروبار کی فکر، نوکری کی فکر، لوگوں کی رائے کی فکر، عزت کی فکر، خواہشات کی ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو جاگتے ہی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کم ہے یا وسائل کم ہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جب خواہش دل پر حکومت کرنے لگتی ہے تو عقل خاموش ہو جاتی ہے، ضمیر کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے اور ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ پھر انسان وہ کام بھی کر گزرتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کتنے ہی گھر صرف اس لیے ٹوٹ گئے کہ کسی نے اپنی خواہش کے رشتوں پر ترجیح دی۔ کتنے ہی مائیں اپنے بچوں کے لیے روتی رہیں کیونکہ اولاد نے دنیا کی محبت میں والدین کو بلا دیا۔ کتنے ہی باپ بڑھاپے میں تنہا رہ گئے کیونکہ اولاد اپنی خواہشات کی دوڑ میں انہیں بوجھ سمجھنے لگے۔ کتنے ہی دوستیاں مفاد کی نظر ہو گئی، کتنے ہی رشتے دولت کی خاطر ختم ہو گئے، اور کتنے ہی دل صرف اس لیے ٹوٹ گئے کہ انسان نے اپنے نفس کی بات مانی، اللہ کے حکم کی نہیں۔ یاد رکھو، خواہشات کبھی انسان کو مطمئن نہیں کرتی۔ آج ایک چیز چاہیے، کل دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ ایک ایسا کنواں ہے جس کی تہ نہیں، جتنا اس میں گرتے جاؤ گے اتنا ہی اندھیرا بڑھتا جائے گا۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اسی نئی خواہش میں الجھائے رکھے تاکہ اسے نماز، قرآن، ذکر، والدین کی خدمت، حلال رزق اور آخرت کی فکر کا وقت ہی نہ ملے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کے امتحان کے لیے مہینوں تیاری کرتے ہیں مگر آخرت کے امتحان کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ ایک معمولی انٹرویو ہو تو کئی راتیں جاگ کر تیاری کرتے ہیں، لیکن جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہو اس دن کے لیے کتنی تیاری کی؟ کبھی اپنے دل سے یہ سوال ضرور پوچھنا۔ قبرستان جا کر دیکھو، وہاں کتنے لوگ سو رہے ہیں جن کے خواب ادھورے رہ گئے۔ کسی نے نیا گھر بنانا تھا، کسی نے کاروبار بڑھانا تھا، کسی نے دولت جمع کرنی تھی، کسی نے کامیاب بننا تھا، کسی نے شہرت حاصل کرنی تھی، مگر موت نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ وہ آ گئی اور سب خواہش وہی رہ گئی۔ آج ان کے ساتھ نہ ان کی گاڑیاں ہیں، نہ ان کے محلات، نہ ان کے بینک بیلنس، نہ ان کے عہدے، اگر کچھ ساتھ گیا ہے تو صرف اعمال۔ اس لیے اپنے دل کو دنیا کی محبت کا قیدی نہ بناؤ۔ دنیا ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، لیکن دل میں آ جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ مال رکھو مگر مال کا غرور نہ رکھو، عزت حاصل کرو مگر تکبر نہ کرو، کامیابی حاصل کرو مگر اللہ کو نہ بولو۔ یاد رکھو، جس دن انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اسی دن اس سے وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ شاید اس وقت یہ بیان سننے والوں میں کوئی ایسا بھی ہو جس کے دل میں گناہوں کا بوجھ ہو، جو راتوں کو خاموشی سے روتا ہے، جسے اپنے ماضی پر افسوس ہے، جو بدلنا چاہتا ہے مگر ہمت نہیں کر پا رہا۔ اگر ایسا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایک سچی توبہ، ایک سچا آنسو، ایک سچا
سجدہ اور ایک سچا ارادہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج ہی اپنے رب سے وعدہ کر لو کہ اپنی زندگی خواہشات کی غلامی میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں گزارو گے، کیونکہ دنیا کی ہر خواہش ایک دن ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہے گی، اور یہی وہ کامیابی ہے جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا خاموش ہو کر اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، آخر ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کیا صرف کھانے، کمانے، گھر بنانے، دولت جمع کرنے، شہرت حاصل کرنے اور ایک دن خاموشی سے دنیا چھوڑ جانے کے لیے آئے ہیں؟ اگر یہی زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل، ضمیر، ایمان اور ہدایت کیوں عطا فرماتے؟ قرآن کیوں نازل ہوتا؟ انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے جاتے؟ جنت اور جہنم کا وعدہ کیوں کیا جاتا؟ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ کسی دوسرے انسان سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے ہے۔ یہی نفس کبھی کہتا ہے کہ نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی دنیا کا کام زیادہ ضروری ہے۔ یہی نفس کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہی نفس انسان کو حرام کمائی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتا ہے، حسد، تکبر، لالچ اور غرور میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر انسان اس نفس کو لگام نہ دے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور انسان اس کا غلام۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی دن میں سب کو چھوڑ دو، وہ آہستہ آہستہ دل کو بدلتا ہے۔ پہلے نماز میں سستی، پھر نماز چھوڑ دینا، پہلے ایک جوڑ، پھر جوڑ کو عادت بنا لینا، پہلے ایک نظر، پھر گناہ میں ڈوب جانا، پہلے حرام کی ایک کمائی، پھر پوری زندگی اس پر کھڑی کر دینا۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ انسان کو قدم بقدم اللہ سے دور کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اپنی گمراہی بھی ہدایت محسوس ہونے لگتی ہے۔ آج دنیا نے انسان کو یہ سکھا دیا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بہت سے امیر لوگ بھی سکون کی ایک رات کے لیے ترستے ہیں۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی بے چینی کا شکار ہیں، شہرت کے آسمان پر پہنچنے والے بھی تنہائی میں روئے ہیں، اس لیے کہ سکون نہ مال میں ہے، نہ شہرت میں، نہ طاقت میں۔ حقیقی سکون صرف اس دل کو ملتا ہے جو اپنے رب سے جڑا ہو۔ ذرا قبرستان کی طرف دیکھو، وہاں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مزدور نہیں، سب ایک ہی مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ جن ہاتھوں نے دنیا پر حکومت کی وہ بھی مٹی بن گئے، جن آنکھوں نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی وہ بھی بند ہو گئی، جن زبانوں نے اپنے غرور کے قصے سنائے وہ بھی خاموش ہو گئی، اور جن دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی وہ بھی مٹی میں مل گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی جنازے میں جاتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، لیکن چند گھنٹے بعد ہم پھر اسی دنیا کی دوڑ میں ایسے کھو جاتے ہیں جیسے کبھی موت کو دیکھا ہی نہ ہو۔ کیا یہ غفلت نہیں؟ کیا یہی وہ دھوکہ نہیں جس سے قرآن بار بار ہمیں خبردار کرتا ہے؟ میرے بھائی، اگر تم نے پوری دنیا بھی حاصل کر لی لیکن اللہ کی رضا کو دی تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اور اگر دنیا تمہارے پاس کم ہے مگر اللہ تم سے راضی ہے تو تم دنیا کے سب سے کامیاب انسان ہو۔ کامیابی بینک بیلنس کا نام نہیں، کامیابی اس دل کا نام ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے جھک جائے، آنکھوں سے آنسو بہائے اور کہے یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خواہشات کا پیچھا کرنے والا کبھی منزل تک نہیں پہنچتا، کیونکہ خواہشات کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی۔ ایک پوری ہوگی تو دوسری پیدا ہوگی، دوسری پوری ہوگی تو تیسری سامنے آ جائے گی۔ اگر انسان اپنی خوشی کو خواہشات سے باندھ دے گا تو وہ پوری زندگی بے چین رہے گا، لیکن اگر اپنی خوشی کو اللہ کی رضا سے جوڑ دے گا تو تنگ دستی میں بھی مطمئن رہے گا اور خوشحالی میں بھی شکر گزار رہے گا۔ اس لیے آج اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دو، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو دوبارہ جوڑ دو، اگر حرام کمائی زندگی میں داخل ہو گئی ہے تو اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرو، اگر دل میں تکبر ہے تو عاجزی اختیار کرو، اگر دل میں حسد ہے تو اللہ سے پاکیزہ دل مانگو۔
زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کتنے لوگ کل ہمارے ساتھ تھے آج اس دنیا میں نہیں رہے، نہ جانے کتنے لوگ آج صحت مند ہیں مگر کل ان کا نام صرف ایک قبر کے کھمبے پر ہوگا۔ موت عمر نہیں دیکھتی، دولت نہیں دیکھتی، طاقت نہیں دیکھتی، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو انسان کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، سانسیں ختم ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور اعمال کا دفتر لپیٹ دیا جائے، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں عزت، قبر میں روشنی اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی عطا کرے گا۔ دنیا کی ہر خواہش ایک دن ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بس عقل مند وہی ہے جو فانی دنیا کے بدلے ہمیشہ رہنے والی کامیابی کا سودا کریں۔ اور ابھی ہم دل سے یہ دعا کرنی چاہیے، ہمارے پیارے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم اپنی خواہشات، اپنی کمزوریوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ، اگر ہماری خواہشات نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا تو اپنے فضل سے ہمیں دوبارہ اپنی طرف لوٹا لے۔ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرما اور اپنی محبت سے بھر دیں۔ یا اللہ، ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد فرما، ہمیں شیطان کے ہر فریب سے محفوظ رکھ۔ جب ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف بلائیں تو ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرما، اور جب شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو ہمیں اپنی یاد میں مضبوط کر دیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہماری زبانوں کو سچائی عطا فرما، ہماری نگاہوں کی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے کانوں کو حق سننے والا بنا، ہمارے ہاتھوں کو نیکی کرنے والا بنا، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمیں معاف فرما، اور جس کا حق ہم پر باقی ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور رحمت نازل فرما۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، اولاد کو نیک، صالح، فرمانبردار اور دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمیں حرام سے بچا اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ، ہمیں ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، لالچ، جھوٹ، غیبت اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف میں رونے والے آنکھیں بنا دیں، اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، نماز کی مٹاس نصیب فرما، ذکر و دعا کی لذت عطا فرما، اور اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہیں اور جو تجھ سے راضی ہیں۔ یا اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دیں، قبر کی تنہائی، تاریکی اور عذاب سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا فرما، ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، پل صراط کو آسان فرما، اور بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما۔ جہاں کہیں مسلمان مصیبت، ظلم، جنگ، بھوک، بیماری یا پریشانی میں ہیں ان کی مدد فرما۔ بیماروں کو شفا، مقروضوں کو آسانی، بے روزگاروں کو حلال رزق، بے اولادوں کو نیک اولاد، پریشان حال لوگوں کو سکون، اور گنہگاروں کو سچی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اس بیان کو سننے والے اور دیکھنے والے ہر شخص کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اسے جوڑ دے، اگر کوئی مایوس ہے تو اسے امید عطا فرما، اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی تجھے تلاش کر رہے ہیں تو اسے اپنی قربت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں دنیا کی عارضی خواہشات کا غلام نہیں بلکہ اپنا سچا، مخلص اور فرمانبردار بندہ بنا دے۔ ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی، توبہ اور کلمہ طیبہ پر فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔